درود و سلام ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے تابعداروں پہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اللہ بخوبی واقف ہے کہ ہر وہ جاندار کے اس کے ٹھہرنے اور اس کے لوٹنے کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس سے بھی وہی واقف ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش اور رزق کے لیے کوشش کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بار بار دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی تیار کریں۔ جب وہ کشتی تیار کرنے لگے تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ اس خشک سالی میں اور نہ کہیں پانی ہے نہ کہیں دریا، یہ کشتی کہاں چلائیں گے؟ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے رہے اور آپ اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ عظیم تاریخی طوفان آیا جس نے سب کو لے ڈبویا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ اور اس میں ایک بڑا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کے بیٹے خود اس پہ سوار نہ ہو سکے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تنہائی میں اسے آواز دیا کہ اے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر طوفان آئے گا، پانی ہے، تو میں بڑے پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی اور وہ ڈوب گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور کفر میں رشتے ناطے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے لیکن کفر میں ملوث ہے، اس واسطے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا اور وہ ڈبو دیا گیا۔ اس لیے ایمان والے کو فائدہ دے گا اور کفر جو ہے کفر والے کو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ طوفان ایسا تاریخی طوفان ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ ہی اس میں سوار ہوئے تھے، یعنی انسانوں میں سے مرد اور عورت۔ اسی طرح اس میں ہر جاندار جوڑا رکھا گیا تاکہ نسل محفوظ رہے۔ پھر ہود علیہ السلام کا واقعہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حکم دیا گیا کہ استغفار کریں، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار سے صرف آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رزق، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور ملزم ٹھہرایا، تو انہوں نے ان تمام جھٹلانے پر اور ایذا رسانی پہ صبر کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آزمائش ہو تو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ راہ کھولتا ہے۔ پھر کئی نبیوں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ ان نبیوں کو اللہ کے بندوں نے اور انسانوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے تلقین کیا کہ وہ اقتصادی امور کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح فرعون اور موسیٰ کے واقعات کی ایک جھلک پھر اس پارے میں دکھائی دیتی ہے، اور قیامت کے بعد کا منظر نقل کیا جاتا ہے، اور بدبختوں کا اور نیک بختوں کا انجام کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ بدبختوں کا انجام جہنم ہے اور نیک بختوں کا انجام جو ہے جنت ہے۔ اسی طرح استقامت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ہمیں چھوٹا سا نسخہ بتائیے، تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس پہ جم جاؤ۔ تو جمنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیلی خوبصورت واقعہ شروع ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے ان کے خواب کا تذکرہ ہے
کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج اور چاند اور ستاروں کو سجدہ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، چونکہ آپسی چپقلش اور اس لیے وہ تکلیف پہنچا سکتے تھے، لیکن بچپن انہوں نے بتا دیا۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف کو ایک سازش کے تحت وہ لے گئے اور گہرے گڈھے میں ان کو ڈال دیا۔ پھر کوئی قافلہ آیا، ان کو نکالا، یہاں تک کہ وہ دربار عزیز مصر میں پہنچے اور پھر ان کو فروخت کیا، غلام بنے، اور پھر وہاں جا کے دربار مصر میں باقاعدہ ان کو رکھ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ بچہ ہم رکھ لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف کے ساتھ اور واقعات پیش آئے، ان پہ الزام لگا، پھر وہ بری ہوئے اور گواہی دی گئی کہ وہ بری تھے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں کن مراحل سے کوئی گزرتا ہے تو اس پہ ہمیشہ اللہ پہ نگاہ ہونی چاہیے اور وہی چیزیں اسے کرنی چاہیے جو اللہ کا حکم ہے۔ اخیر میں یہ بات بتائی گئی کہ دعوت کی راہ میں اور دعوت کا فریضہ ہر حالت میں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے بھی دعوت کا عظیم ترین کام انجام دیا۔ تو جیل میں ہو، قید و بند میں ہو، آزاد ہو، ہر حال میں اللہ کے بندوں کا اللہ سے رشتہ ملانے کی کوشش کرنا چاہیے، جس کا نام دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔